بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے درس سوئم آسان نحو کورس۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ مرکب کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے علم النحو میں۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ علم النحو میں مرکبات کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ اس کو مزید اچھی طرح جاننے کے لیے یہ ایک چارٹ ہے جس سے ہم مرکب اور اس کی دیگر اقسام کے بارے میں اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ مرکب مفید کو مزید دو مختلف اقسام میں منقسم کیا گیا ہے، خبریہ اور انشیہ، جبکہ خبریہ کو مزید دو اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے، خبریہ اسمیہ اور خبریہ فعلیہ۔ مرکب غیر مفید کی تین اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منصرف۔ سب سے پہلے مرکب کی باقاعدہ تعریف کو بیان کرتے ہوئے یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ مرکب مفید وہ ہے جس میں کہنے والا اپنی بات کہہ دے اور سننے والے کو یہ لگے کہ اس بات میں یا تو کسی گزشتہ واقعے کی خبر ہے یا کسی بات کو طلب کیا جا رہا ہے۔ جیسے عربی میں ایک مثال ہے ذهب زید، زید گیا، اور اردو میں اس کی مثال ہم کہہ سکتے ہیں پانی لا۔ پہلی مثال میں کہنے والے نے یہ کہا کہ زہد چلا گیا اور سننے والے کو یہ لگا کہ زہد کے جانے کی خبر دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری مثال سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کہنے والا کچھ طلب کر رہا ہے۔ علم النحو میں مرکب مفید کو ہی جملہ اور کلام کہا جاتا ہے، یعنی اگر جملے کی تعریف کی جائے گی تو وہ اسی طرح مرکب مفید کو ہی بیان کیا جائے گا، یا کلام کی بحث جب بھی کی جائے گی اور اس کی تعریف کی جائے گی تو مرکب مفید ہی مراد لیا جائے گا۔ اس کے بعد مرکب غیر مفید آتا ہے جو کہ مرکب مفید سے بالکل متضاد معنی رکھتا ہے، یعنی اس میں بات کہنے والا بات کہہ دے مگر سننے والے کو نہ تو کوئی خبر ملے اور نہ ہی کسی چیز کے طلب کرنے کی حاجت معلوم ہو۔ اس مرکب غیر مفید کی تین مختلف اقسام ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منصرف۔ مرکب غیر مفید کی پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ اس میں ایک اسم کی اضافت یا نسبت کو دوسرے اسم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جس کی اضافت کو ظاہر کیا جاتا ہے اسے مضاف، اور جس کی طرف اضافت کا اشارہ کیا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زہد، زہد کا غلام۔ اب غلام کی نسبت زہد سے دی جا رہی ہے تو غلام مضاف اور زہد مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب بنائی ہے۔ مرکب بنائی ایک ایسا اسم ہے جس میں دو اسموں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اور ان میں کوئی نسبت اضافی نہیں ہوتی، لیکن آپس میں اکٹھا کرنے کے لیے ایک حرف نسبت ضرور ہوتا ہے۔
جیسے کہ عربی زبان میں گنتی احد سے لے کے عشر تک یعنی 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے حروف منفرد ہیں، جبکہ آگے کی گنتی کو انہی حروف کو آپس میں ملا کر اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور ان کے درمیان ایک حرف نسبت بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار عام فہم زبان میں اس حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے احد عشر 11 بنانے کے لیے احد اور عشر کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان کے درمیان واو لگایا جائے گا، مگر عام فہم زبان میں ان کے اندر آنے والا حرف نسبت بھی حذف کر لیا جاتا ہے اور دونوں اسموں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ مرکب غیر مفید کی تیسری اور آخری قسم مرکب منصرف ہے، اور اس میں 2 اسموں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے مگر اس کے درمیان ربط دینے والا کوئی حرف بھی موجود نہیں ہوتا۔ جیسے عربی میں بہت مشہور ہے بالابک، جبکہ یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے اور ان لفظوں میں بظاہر کوئی نسبت نہیں، جیسے بالا ایک بت کا نام ہے اور بقا بانی شہر کا نام ہے، اور ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام دیا گیا ہے۔ مرکب منصرف کا پہلا حصہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا، لیکن کسی جملے میں یا مرکب مفید کا حصہ بن کر وہاں ایک اہم جگہ لے لیتا ہے۔ آج ہم نے مرکب غیر مفید کو بہت تفصیل میں جانا۔ آنے والے درس میں مرکب مفید یا جملے کی اقسام کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کورس کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے ہماری کورس کوآرڈینیشن ٹیم سے رابطہ کیجیے۔ اپنی سہولت کے تحت وقت اور دورانیہ مقرر کر کے اپنے تعلیمی سفر کو مزید پختہ تر بنائیے۔